جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے پرستان کی چار پریاں۔ پرستان کی ملکہ نے چار پریوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر جہاں کہیں تم دیکھو کہ کوئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں تم نے کھانا پرووائڈ کرنا ہے، کھانا ان کو دے کر آنا ہے۔ چاروں پریاں ہر وقت اپنی خوراک کو تھیلوں میں بھرتی اور اڑ جاتی۔ جہاں پر انہیں لگتا کہ لوگ خوراک سے بھوکے مر رہے ہیں، وہ وہاں انہیں کھانا دے دیتی تھی۔ بہت سے گھروں میں انہوں نے کھانا اوپر سے پھینکا تو کھانا پھٹ گیا اور کھانا نیچے جا کر بکھر گیا۔ ایک دن پریوں نے اپنا گزر تھوڑا نیچے کرنا شروع کر دیا، مطلب آسمان سے تھوڑا نیچے کی طرف ہو گئی کہ ان کا کھانا زمین پر گرے اور پھٹے نہ۔ ایک دن وہ تھوڑا نیچے تھی کہ چھتوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ چاروں پریوں کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو چار لوگ بیمار پڑے تھے، چار پائیوں پر پڑے تھے اور بری طرح کراہ رہے تھے۔ پریوں نے جب یہ سنا کہ لوگ کراہ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں نیچے اتر جائیں اور ان چار بیمار لوگوں کو دیکھیں ان کو کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی پریوں نے یہ فیصلہ کیا تو وہ ایک ایک کر کے نیچے اتر آئیں۔ نیچے اتری تو کیا دیکھتی ہیں، چار لوگ، دو لڑکے اور دو لڑکیاں، جو کہ چاروں کے چار آپس میں بہن بھائی تھے۔ سب کے سب معذور چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے اور بھوک کے مارے رو رہے تھے۔ کوئی دوسرا نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا، ان کے کام کرتا۔ پریاں ان کے پاس بیٹھی اور انہوں نے اپنا کھانا تھیلوں میں سے نکالا، ان کے ہی گھر میں سے پلیٹس اٹھائی اور اس میں کھانا ڈال کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ چاروں پریوں نے ان چاروں معذوروں کو کھانا کھلانے کے بعد ان سے بات کرنے لگی، کہنے لگی ہم یہاں سے ہر روز گزرتے ہیں اور تمہیں ہر روز ہی کھانا دیا کریں گے۔ آج کے بعد پریشان ہونے کی اور رونے دھاڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا ہر طرح خیال رکھیں گے۔ ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھتی ہیں جہاں پر لوگ پریشان ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کرتی ہیں۔ وہ لڑکوں نے جب یہ سنا اور لڑکیوں نے تو خوش ہو گئے، کہنے لگے کیا تم ہماری ایک مدد کر سکتی ہو؟ ہم اصل میں معذور نہیں تھے، معذور ہمیں بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ پریوں نے پوچھا کیسے؟ تمہیں معذور کیوں بنایا گیا؟ کہنے لگے اس دریا جو ہمارے گھر سے 15 کلومیٹر دور بہتا ہے، اس کے پار ایک جادوگر صابری نام کا رہتا ہے۔ صابری نام کا جادوگر بہت ہی ظالم اور بدمزاج قسم کا جادوگر ہے۔ اس نے ہمیں کچھ لوگوں کی جان قبض کرنے کے لیے کہا تھا، جس سے ہم نے قبض کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان چاروں لوگوں کو مار دو اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا محل دوں گا اور جادو کا منتر بھی سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے اسے کام کرنے سے جواب دے دیا۔ جادوگر نے اس کے بدلے میں غصے میں آ کر ان کی ٹانگیں کاٹ لی اور ان کی بہنوں کی بھی ٹانگیں کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کہنے لگا آج کے بعد تمہاری یہی سزا ہے کہ تم بستر پر پڑے رہو اور تڑپتے رہو۔ تمہیں بھوک اور پیاس ستائے گی تو تم خود ہی ایسے کام کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ گے۔ وہ لڑکے کراہنے لگے اور کہنے لگے اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کی جان قبض کر کے اور انہیں مار کر تمہارے حوالے کریں تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ وہ جادوگر صابری اصل میں مرے ہوئے لوگوں کا خون پیتا تھا اور اسے ان لوگوں کو ایک کوٹھڑی میں دفن کر دیتا تھا۔ جب ان بچوں نے اسے کام نہ کر کے دیا تو اس نے ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور ٹانگوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہنے لگا اگر کبھی تم میں اتنی طاقت ہو تو تم مجھ سے اپنی یہ ٹانگیں واپس لے جانا اور یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس محفوظ ہوں گی۔ معذور لڑکوں نے یہ ساری کہانی پریوں کو سنائی۔ کہنے لگے اگر آپ ہماری مدد کر سکتی ہو تو صابری جادوگر سے ہماری ٹانگیں واپس لا کر دے دو، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے اور ہم اس طرح اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کا سامان بھی بنا لیا کریں گے۔ جب پرنسس نے یہ کہانی سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی اور جا کر پرستان میں جا کر ملکہ کو یہ کہانی سنائی۔ کہنے لگی چار معصوم لوگ
جو چارپائیوں پر پڑے تڑپ رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو ملکہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ایسے منتر ہیں جو میں تمہیں دوں گی تو تمہیں اس صابری جادوگر کا پتہ معلوم ہو جائے گا، اور جیسے ہی تمہیں اس جادوگر کا پتہ معلوم ہو تو اس کے اس ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لینا جہاں اس نے ان کی ٹانگیں دبائی ہیں، ٹانگوں کو رکھا ہے۔ تو پریاں خوش ہو گئی۔ چند ہی دنوں گزرے تو ملکہ نے پریوں کو وہ منتر بتا دیا جس سے وہ صابری جادوگر تک پہنچ سکتی تھی۔ چاروں پریاں چنانچہ اڑی اور جا کر سمندر کے پار انہوں نے وہ منتر پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے منتر پڑھا، صابری جادوگر کی جھلک دور سے نظر آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی صابری جادوگر کے ٹھکانے تک پہنچ گئی۔ دو پریاں پیچھے چھپ گئی اور دو آگے نکل گئی۔ ان دونوں نے جا کر دیکھا کہ صابری جادوگر بہت ہی ظالم اور شکل کا بھی بہت ہی برا تھا۔ کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اس وجہ سے اس کے چہرے کا نور بھی کچھ اڑا تھا۔ انہوں نے ارد گرد معائنہ کیا تو انہوں نے ایک منتر اور پڑھا جس سے انہیں ان کی ٹانگوں کا علم ہو گیا۔ لیکن جس کمرے میں اس نے ان کی ٹانگیں دبائی تھی، معذور بچوں کی، اس کے اوپر اس نے ایک چھوٹا جادوگر بٹھایا ہوا تھا جو کسی کو بدرور تھی، جو کسی کو اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ پریاں بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں کچھ ایسا منتر معلوم ہو جس سے ہم اس بدروح کو سلا دیں اور کمرے کے اندر چلے جائیں۔ اس اندھیر کوٹری میں ٹانگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت سارا سامان پڑا تھا۔ پریاں بہت پریشان کھڑی تھی۔ دو پریاں پیچھے تھی، اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پری کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو منتر سے کسی ایسے کام بھیج دیں بدروح کو کہ ہمیں وہ جگہ خالی مل جائے اور ہم اس کا تالا کھول کر اندر داخل ہو جائیں۔ اس پری کی ذہانت پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے ایک ایسی چیز دور پھینکی جس سے بدروح بھاگی ہوئی تجسس کے عالم میں اس چیز کی طرف، چمکتی ہوئی چیز کی طرف گئی۔ چیز بہت چمک رہی تھی، اس کی چمک کی وجہ سے وہ بدروح رہ نہ سکی اور اس چیز تک پہنچ گئی۔ وہ چیز جیسے جیسے وہ اس کے پیچھے دوڑتی گئی، چیز تھوڑا پیچھے ہوتی گئی، اس کی چمک اس کو کھینچتی چلی گئی۔ اتنے میں وہ چاروں کی چار پریاں کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اندر انہوں نے سارا ٹائم ٹانگیں ڈھونڈی اور ٹانگیں ان کو مل گئی۔ ٹانگیں پا کر پریاں بہت خوش ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، ابھی بدروح اپنی اس روشنی کے چکر میں ہی پھر رہا تھا۔ وہ فوراً سے باہر نکلی اور اڑ کر چلی گئی۔ بدروح واپس آیا اور اپنے ہی دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کمرے میں جو ٹانگیں تھیں جس کی حفاظت کے لیے صابری جادوگر نے اسے وہاں کھڑا کیا تھا، وہ اب کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب وہاں سے پریاں ان کو لے جا چکی تھی۔ وہ وہاں کھڑا رہا اور وہ پریاں ٹانگوں کو لے جا کر چلی گئی۔ انہوں نے ان لڑکوں سے کہا کہ ہم تمہاری ٹانگیں واپس لے آئے ہیں، چلو اب ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور تم اپنی ان ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ لگوا لو۔ انہوں نے ان ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ ڈاکٹر نے جوڑ دیا اور وہ لڑکے چاروں کے چار ٹھیک ہو گئے۔ پریوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے، اور دوبارہ انہوں نے کبھی صابری جادوگر کے ٹھکانے کی طرف نہ ہی تو جانے کا سوچا، بلکہ جس گھر میں رہتے تھے اسے بھی انہوں نے فروخت کر دیا اور کسی دوسرے شہر میں چلے گئے جس کا ٹھکانہ صابری جادوگر کو نہیں معلوم تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔